بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام مویت جعفری ہے۔ ولاگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان بھارت کے میچ میں جو سب کچھ ہوا، امید کرتے ہیں کہ ابھی تک اب اس سے ریکور کر گئے ہوں گے۔ میچ میں تو جو سب کچھ ہوا وہ تو ہوا، اس کے بعد جو سب کچھ ہوا وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، اور میرا اس میں اشارہ قطن بھارت کی جانب نہیں ہے۔ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے، پاکستان کے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب ماشاءاللہ سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو جب تک اس ٹورنامنٹ سے بے دخل نہیں کیا جائے گا تب تک ہم لوگ اس کا کوئی اور میچ نہیں کھیلیں گے۔ اس سارے کے بارے میں اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا بلنڈر ایک کے بعد ایک اس پورے سٹانس کے اندر، اور یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ چینلز کے اوپر آپ کو ایک پروپیگنڈا مشین چلتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ سب کچھ کیوں ہے یہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور آپ کے اور بھارت کے اس میچ کی پریپریشن کے حوالے سے کرکٹ کے علاوہ کیا فرق تھا وہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ میڈم مریم نواز صاحبہ نے آج میاں والی میں ایک بہت عالی شان اور شاندار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کچھ دعوے کیے ہیں، میں ان کی وہ ویڈیو دکھاؤں گا، اور اس کے ساتھ آج کی سیلاب زدگان کے جو تاثرات ہیں، جو کہ کوئی اور نہیں، ولاگر نہیں، کوئی یوٹیوبر نہیں، اسٹیٹ کے اندر جو موجود مین اسٹریم میڈیا چینل ہے وہ دکھا رہے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کا فیصلہ پھر آپ خود کیجیے گا، اور کوشش کریں گے اگر وقت بچا تو بات کریں گے علی امین گنڈا پور صاحب کے ڈرامے کی۔ آپ کی بات کو سائڈ پہ کر کے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان بھارت کے میچ کے اوپر۔ آپ اگر اس میچ کے اندر سچویشن دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک دم جو ہے وہ پاکستان بھارت کی جنگ کے بعد یہ پہلا ٹاکرا تھا، ساری کی ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے تھی، اور بہت کچھ سٹیک پر تھا، پاکستان کا آنر سٹیک پہ تھا، ٹیمپریچرز ہائی تھے، مگر یہ سب نے کسی بھی صورت اپنے پاکستان ماشاءاللہ کے اندر موجود جو آپ کی کرکٹ کی سیاست ہے اس پہ کوئی اثر نہیں ڈالا۔ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ میچ، یہ ٹورنامنٹ کیوں اہم ہے۔ انہوں نے اٹھا کے ان لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے اندر ڈالا، پاکستان ٹیم کا وہ کپتان بنایا جس کو پوری دنیا کے اندر کوئی بھی T20 لیگ کے اندر منہ نہیں لگاتا، وہ کسی T20 ٹیم کی جانب سے نہیں کھیلتا۔ سلمان آغا کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے اس شخص کو ٹیم کے اوپن کروایا جس نے 42 اننگز کھیلنی ہے اور اس کی ایوریج ابھی تک 18 ہے۔ اس کو اب میرا خیال ہے جہیز دینا باقی رہ گیا ہے، سائم ایوب کو، باقی سب کچھ تو ہم دے چکے ہیں۔ چانسز اتنے اگر کسی اور کو ملے ہوتے، اگر میرے جیسے آدمی کو بھی ملے ہوتے تو میں بھی شاید جو ہے کچھ نہ کچھ کر گیا ہوتا، ہانگ کانگ کے خلاف، UAE کے خلاف۔ مگر وہ شخص جو ہے، وہ بچہ جو ہے ماشاءاللہ، اس میں نہ تو ٹیلنٹ ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی ول پاور ہے، نہ ہی کوئی پروفیشنلزم ہے، اس لیے وہ سب کا سب۔ اب یہ بتانا اس لیے ضروری نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، مگر ہوا کیا ہے کہ ایک بدترین شکست کھانے کے بعد جو یہ سارا کچھ، یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اپنی جو ناکامیوں کا، اپنی فیلیئرز کا، اپنی سیاستوں کا جو ملبہ اس ساری کہانی میں لپیٹ کر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اگر اینڈی پائیتھون نے پائیکرافٹ نے یہ غلطی کی تھی کہ اس نے میچ کے ٹاس کے وقت پاکستان کے کپتان اور بھارت کے کپتان کے آپس میں ہاتھ ملانے کی وجہ سے پاکستان کے کپتان کو کہا تھا آغا صاحب کو کہ جی آپ نے ہاتھ نہیں ملانے آپس میں، تو پھر پاکستان نے وہ میچ کیوں کھیلا؟ پہلا سوال۔ اگر آپ کو اس بات پر اتنا زیادہ اعتراض تھا تو آپ کو تو اسی وقت اس سے واک آؤٹ کر دینا چاہیے تھا۔ اس وقت کیا ٹیم انتظامیہ سو رہی تھی، یا اس وقت محسن نقوی صاحب سو رہے تھے؟ اگر وہ دونوں جاگ رہے تھے تو پھر یہ فیصلہ اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ یہ مسئلہ اس وقت کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ ہم اس کو مسئلہ نہیں بنانا چاہتے کہ کہانی آپ کو سنائی جاتی ہے، ہم چاہتے تھے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں، تو اگر چاہتے تھے کہ بہتر ہو جائیں تو اب کیوں ابتر کرنے چلے ہیں؟ بھارت جب فیصلہ کرتا ہے، جب آپ نے دیکھا کہ چیمپئنز لیگ جو تھی، ورلڈ چیمپئنز لیگ WCL، اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف نہیں کھیلنا، اور وہ نہیں کھیلے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ پہلا میچ ہارنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھی اب ہم نے جو ہے وہ سور لوزرز کی طرح، چیلو بچوں کی طرح چاں چاں پی پی پو پو کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنی جو خفگی ہے، اپنی جو ذلت ہے، اپنی جو ہزیمت ہے، اس سب کو کور کرنے کے لیے ایک نیا شور مچا دینا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیم کو بالکل اکھاڑ پچھاڑ کر اس کا بیڑا غرق کر کے ایسے لوگوں کو اٹھا کر اس ٹیم میں ڈالا، اور یہ آج سے نہیں، یہ بڑی دیر پہلے سے، جب سے یہ ماشاءاللہ سے یہ IPDM کی حکومت، ہم نے دیکھا کون کون عجیب و غریب سے چہرے جن کو آپ کپتان نہیں بنا سکے، اس کو آپ نے ٹیم کا سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین بنایا۔ وہاب صاحب ماشاءاللہ سے کیا کریڈیبلٹی تھی، اتنا بڑا کیا ٹیلنٹ آ گیا تھا کہ وہ چیف سلیکٹر ہے،
وہاں سے کہانی چلنی شروع ہوئی اور اب یہاں پر آ کر کھڑی ہوئی ہے، جہاں پر گلی کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ بھی اگر آج اس ٹیم کا میچ کروا دیا جائے تو بھی ان کی پرفارمنس یہی ہوگی، کیونکہ ان کے اندر پوٹینشیل یہی، یہ جو انٹینٹ اور اگریشن کی بکواس ہے یہ صرف اور صرف اپنی سیاست کو چمکانے، کچھ لوگوں کو نکالنے اور باقی لوگوں کو اندر ڈالنے کے لیے۔ اب کرنٹ سچویشن یہاں پر کھڑی ہے کہ اب ایک جانب یہ سب کچھ ہماری طرف ہے، دوسری جانب دیکھیں بھارت نے کیا کیا ہے۔ بھارت کی ٹیم پوری کی پوری تیاری کے ساتھ آئی، وہ جانتے تھے کہ یہاں پر میچ جیتنا ان کے لیے کتنا ضروری ہے، انہوں نے پوری کی پوری جان ماری، انہوں نے پاکستان کو ہر فیلڈ میں ڈومینیٹ کیا، چاہے وہ بالنگ ہو، چاہے وہ فیلڈنگ ہو، چاہے وہ بیٹنگ ہو، اور اس سب کے ساتھ ان کی ایک اور بھی تیاری تھی، اور وہ تیاری یہ تھی کہ جب انہوں نے پوسٹ میچ کے اندر پریس کانفرنس کی تو انہوں نے پہلگام کا ذکر کیا، آپ کو بہت برا لگا، ہم پولیٹیسائز کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، آپ پولیٹیسائز کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں۔ پولیٹیسائز تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہ انہوں نے کہا جی پہلگام کے لوگوں کے جو ہے ہمیں بڑا افسوس ہے ان کے نام اور اپنی فوج کے نام ہم یہ جیت کرتے ہیں، ہم بھی اگر کبھی ہو ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر چیخے کیوں مار رہے ہیں، آپ کو مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ ہارے ہیں، اور آپ صرف ہارے نہیں، آپ بے عزت ہو کر ہارے ہیں۔ اور جب تک یہ بات آپ کے منہ پر کھڑے ہو کر کوئی بار بار نہیں کہے گا، جب تک یہ آواز آپ کے کان میں بار بار نہیں پڑے گی کہ آپ کے اندر کوئی شرم اور غیرت جاگے اور آپ کو یہ پتہ لگے کہ یو ڈونٹ بلونگ ان دا سیٹ آف چیئرمین پی سی بی، جب آپ کو پتہ لگے کہ آپ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ کرکٹ کیا ہے، تاکہ آپ اس کی جان چھوڑیں اور پاکستان کے اندر وہ ایک ہی سپورٹ جو رہ گئی تھی جس کو بچے، بوڑھے، جوان سارے مل کے ایک پورا ملک اکٹھا ہوا کرتا تھا۔ آج کل کے بچوں کو پوچھیں جا کے پاکستانی ٹیم کے بالرز کون ہیں، پاکستانی ٹیم کا کپتان کون ہے، پاکستانی ٹیم کے اندر بیٹسمین کون ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتا۔ Why? Because they don't give a damn. And why do they not give a damn? کیونکہ آپ اتنی گھٹیا اور اتنی فارغ ٹیم بن چکے ہیں کہ اب nobody cares۔ آپ کو بڑا ریاکشن آئے گا، پہلے زمانے میں پاکستان بھارت سے ہار جاتا تھا تو یہاں پر مشکلات بڑھ جاتی تھی، لوگوں کے جذبات آسمان سے بات کرتے تھے، آگے لگاتے تھے، پلیئرز کو برا بھلا کہتے تھے، ان کے گھروں تک چلے جاتے تھے، جو کہ بری بات تھی، مگر وہ یہ ریپرزینٹ کرتا تھا کہ یہ قوم کسی چیز کے لیے پیشنیٹ تو ہے۔ آپ نے وہ پیشن بھی اس سے چھین لیا اپنی سیاست کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے، اب وہ بھی نہیں رہ گیا۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے وہ شخص جس کو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی لیگ کھلانے کے لیے تیار نہیں، جس کو کپتان بنا کے بٹھا دیا آپ نے، وہ شخص جو ہے وہ روسی رن بن کے بعد میں کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ نہیں ملایا تو اس لیے میں پریزنٹیشن کے اندر جا کر انٹرویو نہیں دوں گا۔ یہ کس قدر بھونڈی، یہ کس قدر بچگانا اور یہ کس قدر گھٹیا حرکت ہے کہ آپ ایک دو میچ ہاریں، اوپر سے آپ میں اتنی ہمت، اتنا زور بازو نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جا کے کھڑے ہوئے، آپ سے ہاتھ نہیں ملایا، آپ کے ساتھ منگا ہوا تھا، وہ آپ کا منگیتر ہے یا آپ کی گرل فرینڈ ہے یا آپ کے سورے ہیں جس سے آپ رس گئے ہیں کہ جی مینو چنگی روٹی نہیں دیتی، مینو میرے سوریاں نے پوچھیا نہیں۔ آپ ایک پروفیشنل ہیں، آپ وہاں پر میچ کھیلنے گئے ہیں، اگر انہوں نے ایک کنونشن توڑی ہے تو آپ نے بھی کنونشن توڑی ہے۔ انہوں نے کنونشن آپ سے ہاتھ نہیں ملایا کیونکہ وہ اس پوزیشن میں تھے، کیونکہ اس نے وہاں پر بیٹھ کر جب ان کے کیپٹن سے پوچھا گیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ بھائی، انہوں نے کہا جی اسپورٹس مین شپ، اس نے کہا جی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اسپورٹس مین شپ سے بھی اوپر ہوتی ہیں، اور وہ نیشنلزم، اس نے نام نہیں لیا، وہ نیشنلزم ہے، وہ آپ کی حب الوطنی ہے۔ اس نے جو میسج دیا وہ انتہائی پاورفل ہے۔ آپ اس کو جس طرح مرضی ڈیمونائز کریں، سپن کریں، obviously ہم ہارے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں جب تک ان ساری چیزوں کو جس طرح سے ہمارا میڈیا کسی کے کہنے کسی کے نہ کہنے پر سپن آف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ پاکستانی ٹیم کو، پاکستانی کرکٹ کو ایک ڈس سروس ہے، یہ پاکستانی کرکٹ کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ جب تک اس طرح کی جسے کہتے ہیں نا منہ پر چپیڑ والی ہار کو آپ ہار کے طور پر پروجیکٹ کر کے لوگوں کے جذبات اور اس کے اندر جو بھی فیلیئرز ہوئے اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے اور اس کی جگہ ایک اور چیز کو ایشو بنا کر سارا دن خبریں چلائیں گے تو پھر آپ اس چیز کو ٹھیک ہی نہیں کر سکتے۔ سلمان علی آغا ڈز ناٹ بلونگ ان دا ٹیم، اس کی ٹیم میں جگہ ہی نہیں ہے، کپتان ہونا تو دور کی بات۔ سائم ایوب کو اس کے بعد بہت زیادہ چانس دینے ہیں تو اپنے گھر بلا کر ویڑے میں چانس دے لیں، وہاں پر بولے کرائیں اس کو، لیکن پاکستان کی کرکٹ کی جان چھوڑ دیں۔ پاکستان کے اندر آپ آج نکل جائیں، جتنی گراؤنڈیں ہیں وہاں پر جو لڑکے کھیل رہے ہیں، جو ٹیم میں کھیل رہے ہیں، ان سے 6 ہاتھ آگے ہیں، ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے اس ملک کے اندر، میں خود دیکھتا ہوں، لیکن ہمارے پاس یہ لوگ بچے ہیں
جو کہ ہانگ کانگ UAE کی ٹیم کے آگے 140 کرتے ہیں. میں تو بڑا حیران ہوا کہ 127 کر لیا ہم نے. وہ بھی شکریہ ہے پاکستان کے بالر کا ماشاءاللہ سے شہید شاہ افریدی صاحب کا کہ انہوں نے کوئی 2-3 جسے کہتے ہیں ٹلے مار کے انہوں نے چکے چکے مار لیے, ان کے لگ گئے, بڑی مہربانی, ورنہ وہ بھی جو ہے اس طرح کی کوششوں میں اکثر 0 پہ یا 1-2 پہ آؤٹ ہو جایا کرتے. اسپورٹس ارینا میں, اسپورٹس ورلڈ میں عزت کم ہوگی کہ یہ اتنے سور لوزرز ہیں کہ اب یہ ایڑیاں گھسنے لگے ہیں کہ جی ہمارے سے ہاتھ نہیں ملایا تو ہم کھیلیں گے نہیں, ہم یہ نہیں کریں گے. اور پہلا سوال یہی اٹھ رہا ہے ہر طرف. آپ جا کر انڈیا کے چینلز پر دیکھیں, آپ جا کے انٹرنیشنل کوریج دیکھیں کہ اگر آپ کو اینڈی پائیکرافٹ کے اوپر اعتراض تھا تو پھر آپ نے اس وقت جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا اس وقت میچ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس کا جواب اگر ہے تو وہ بتا دیں. جب تک یہ شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے آپ کو کرکٹ کے اندر کوئی بہتری نظر نہیں. یعنی مریم نواز صاحبہ جو ہیں اپنی طرف سے بہت کام کر رہی ہیں, بہت کوششیں کر رہی ہیں. اب وہ کہتی ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ, سنیں کیا کہتی ہیں. تقریب سے خطاب کری تھی, انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ باہر نکلے تو سب کو کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نکلے تو لوگ کام کرتے ہیں. یہ آپ کا فیلئر ہے. اگر آپ کے ان کے سر کے اوپر جا کر کھڑے ہو کر کام کروانے سے کام ہوتا ہے تو یو آر اے بیڈ وزیر اعلیٰ, یو آر اے ٹیریبل مینیجر. دوسری بات, آپ کھڑے ہو کے جو دعوے کر رہی ہیں میں اس کے اوپر کوئی مزید تنقید نہیں کرتا. بلکہ وہ ویڈیو آپ کو دکھا رہی ہے, ویڈیو دکھانے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں, جو کہہ رہی ہے کہ جب میں نکلتی ہوں تو مجھے دیکھ کے وہ کام کرتے ہیں. وہ جو آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ بھی وہی کرتے ہیں. وہ ویڈیوز بناتے ہیں, وہ بلا وجہ پانی میں چھلانگے لگاتے ہیں, وہ بلا وجہ لوگوں کو چیزیں پکڑاتے ہوئے ویڈیوز بنواتے ہیں. وہ 6 کشتیاں انگیج کر لیتے ہیں جبکہ ان کشتیوں کی ریسکیو کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. وہ اپنے ٹک ٹاکس بناتے ہیں. وہ وہی کرتے ہیں جو وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. اس لیے یہ کوئی آپ سروس نہیں کر رہی. اچھی بات ہے, جانا چاہیے ہے, مگر آپ کو ایک بہتر مینیجر ہونا چاہیے. اور جو ویڈیو آپ کو دکھانی تھی اس میں دعوے دیکھیں, میں اس کے اوپر مزید کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. اور اس کے بعد لوگوں کے تاثرات کی ویڈیو دیکھیں, یہ آپ کو خود ہی بتا دے گی کہ کہانی کیا ہے. لوگوں کے جانوروں کی بھی جانیں ہم نے بچائی ہیں, بلکہ ان کے لیے چارہ, فوڈر اور سارا بندوبست ہم نے ان کے لیے کیا ہے. کھانا بھی مہنگا ہو گیا ہے, بھینسوں کا چارہ بھوسا وغیرہ ہے. پہلے ملتا تھا 400 روپے من, اب ملتا ہے 700 روپے من مل رہا ہے. سارا گھاس مہنگا ہے, جنتر مہنگا ہے, مکئی مہنگی ہے, بھوسا مہنگا ہو گیا ہے. گھاس مل نہیں رہا, جو چیز 300 میں ملتی تھی ابھی وہ ہمارے کو 600 میں مل رہی ہے. مجھے فخر ہے کہ یہ ہمارا پنجاب ہے. میرے وہ سارے لوٹ گئے, میری کوئی مدد نہیں, میں بھوکا مرتا پیا. مجھے فخر ہے کہ یہ ہمارا پنجاب ہے. آپ کو کھانا بھی کا نہیں ملتا, سب کو شاہ بھی کا نہیں ملتی. مجھے فخر ہے کہ یہ ہمارا پنجاب ہے. بلاگ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے, مگر علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بات کرنا انتہائی ضروری ہے. گنڈا پور صاحب کی میرا خیال ہے کہ اب شیلف لائف ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آج انہوں نے ایک بھونڈا اور ایک انتہائی مذاق خیز ڈرامہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی. اپنی کابینہ کو لے کر جا کر پیر والے دن بیٹھ کے اڈیالہ کے باہر کی میری ملاقات کرواؤ, میری ملاقات کرواؤ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میچ جو ہے وہ سنڈے کو تھا تو کوئی شخص سیٹرڈے کو جا کے باہر بیٹھ جائے اسٹیڈیم کے اور کہے کہ مجھے میچ دیکھنے دو آج. تو مطلب ملاقات کا دن منگل کا ہے اور آپ پیر کو آ کے کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ کس دن ملاقات ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی ملاقاتیں تو بغیر پیر منگل والے دن کے بھی ہوتی رہی ہیں. آپ کی ملاقاتیں تو رات کے اندھیروں میں بھی ہوتی رہی ہیں. آپ کے لیے تو بہت جلدی دروازے جیل کے کھل جایا کرتے ہیں کیونکہ آپ کا چینل بہت خوبصورت ہے. تو آپ اتنے بے بس اور لاچار تو قطعاً نہیں ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کے لیے نہ جا سکیں, آپ کو اجازت نہ ملے. آپ کو تو بڑے بڑے مزیدار موقعوں پر اجازتیں ملتی ہیں, 1.5 گھنٹے کی ملاقاتوں کی اجازتیں ملتی ہیں, تنہائی میں بھی شاید. تو آپ یہ بے وقوف کس کو بنا رہے ہیں, میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا. یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہے محسن نقوی ہو, وہ چاہے علی امین گنڈا پور ہو, یہ سب کا سب جو ہے یہ سارے کے سارے آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں, اسی لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر ان کو رتی برابر بھی یقین ہو کہ لوگ سمجھدار ہیں تو پھر یہ اس طرح کے چول ڈرامے نہ کریں جو کہ ایسے پکڑے جاتے ہیں. کل ملتے ہیں, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.